بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہے ایک کمہار اور اس کی خوبصورت بیٹی کی۔ ایک غریب کمہار جو مٹی سے برتن بناتا اور ان برتنوں کو بیچ کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہا تھا۔ ایک دن وہ کمہار اور اس کی بیٹی نے مل کر بہت سارے خوبصورت برتن بنائے اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم نے اتنے خوبصورت برتن بنائے ہیں جن کو بیچ کر آج ہم اپنے گھر میں خوش خوش جائیں گے۔ لیکن ان کی محنت مٹی میں مل گئی جب ایک ہی وار میں ایک نوجوان جو کسی شہزادے کی طرح سفید لباس میں تھا ان کے سارے برتن پر گھوڑا دوڑا کر چلا گیا۔ مریم کے لیے یہ صدمہ کسی بڑے صدمے سے کم نہ تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اس نوجوان سے اپنے نقصان کی بھرپائی کے لیے اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی مانگ لی۔ وہ نوجوان پہلے ہنسا، مگر پھر اس نے مریم کی آنکھوں میں جھلکتے آنسوؤں کو دیکھا اور اپنی قیمتی انگوٹھی اسے دے دی۔ مریم کے لیے وہ انگوٹھی کسی بہت بڑے انعام سے کم نہ تھی، مگر جب وہ گھر پہنچی تو وہ انگوٹھی مریم کے لیے ایک معمولی انگوٹھی بن گئی۔ اس نے وہ انگوٹھی اپنے بھائی چھوٹے کے ہاتھ میں لے لی، جسے پا کر مریم کے بھائی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی ضمیر یعنی اپنے بھائی کے ہاتھ سے لے کے صندوق میں چھپا دی۔ پھر جب اس نے گھر کے حالات اور اپنے بیمار بھائی کو دیکھا تو اسے یاد آیا کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، ان حالات خرابوں کی وجہ سے اب باپ بیٹی نے مل کر اتنے ڈھیر سارے برتن بنائے تھے۔ اب اس باپ بیٹی نے مل کر رات کو جو برتن بنائے وہ صبح بازار میں بیچ کر کچھ نہ کچھ گھر لے آئے۔ ٹینشن اور پریشانی کی وجہ سے اس کے ذہن سے نکل گیا کہ اس نے کسی سے انگوٹھی لی تھی اور اپنے گھر میں چھپا کر رکھی تھی۔ وقت گزرنے لگا، دن رات محنت کی وجہ سے آہستہ آہستہ اب اس کا باپ بھی بیمار رہنے لگا تھا، مگر بیماری کی وجہ سے اب وہ کام بھی نہ کر سکتا تھا۔ ایسے میں گھر چلانے کی ذمہ داری مریم پر آ گئی۔ اس نے برتن بنانے کا ہنر سیکھ لیا اور اپنی محنت سے پورے گاؤں میں اپنی پہچان بنا دی۔ ایک دن کام کرنے کے بعد ایک امیر آدمی کے بیٹے زاہد نے مریم کے ہنر کو دیکھا اور اسے یقین دلایا کہ اس کی بنائی ہوئی چیزیں شہر کے میلے میں خوب بکیں گی۔ یہ سن کر مریم کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ اس نے نئے جوش کے ساتھ برتن بنائے، مگر تبھی اس کی ملاقات پھر سے اسی گھوڑ سوار نوجوان سے ہوئی۔ اس بار وہ آیا تو تھا مریم کا نقصان بھرنے، مگر مریم کے من میں اس کے لیے کئی سوالات تھے۔ وہ نوجوان اب مریم کے آس پاس نظر آنے لگا تھا۔ پہلے جہاں اس نے اس کا نقصان کیا تھا اب وہ اس کے ہاتھ میں پیسے رکھ کر چلا جاتا۔ ایک دن مریم کہنے لگی، آخر وہ کون تھا اور کیوں بار بار اس کے سامنے آ جاتا تھا؟ مریم محنت کرنے پر یقین رکھتی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے برتنوں کو بیچنے کے لیے دوسرے گاؤں میں جانے کا اس نے فیصلہ کیا اور صبح ہی صبح نکل پڑی۔ پورا دن گاؤں کے چکر لگاتی رہی۔ ایک ایک گھر جا کر وہ لوگوں سے کہہ دیتی، خالہ یہ برتن لے لو، چچا یہ گلاس لے لو، مٹی کا بنا ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیے۔ لیکن کسی نے بھی اس سے ایک برتن تک نہ خریدا۔ اس کی مایوسی اب انتہا کو چھو رہی تھی۔ شام ہوتے ہوتے وہ تھک کر چور ہو چکی تھی اور مایوسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اب اندھیرا دھیرے دھیرے پھیلنے لگا تھا اور ایسے میں اسے اکیلے اپنے گاؤں لوٹنے کا ڈر بھی ستا رہا تھا۔ تبھی گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہی انجان نوجوان سفید لباس پہنے دھول اڑاتا ہوا گھوڑے پر سوار اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مریم کے چہرے پر ڈر کے آثار آ گئے۔ نوجوان گھوڑے کو اس کی طرف بڑھا کر رکا اور بولا، آج تمہارے چہرے پر بہت مایوسی ہے۔ مریم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کہنے لگا، میرے ساتھ میرے گاؤں چلو، ہمارے گاؤں میں سارے برتن ہاتھوں ہاتھ بک جائیں گے۔ مریم کو اس کی بات پر شک ہوا کہ یہ کون ہے اور کیوں میری مدد اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے، لیکن حالات نے اسے سوچنے کا موقع نہ دیا۔ نوجوان اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، آؤ میں تمہیں وہاں تک چھوڑ دیتا ہوں۔ مریم کے دل میں ڈر تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ راستے میں ہر قدم پر اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس کے پاس بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اس بستی میں پہنچے۔ وہاں کا نظارہ دیکھ کر مریم حیران رہ گئی۔ چاروں طرف سفید لباس پہنے مرد اور کالے کپڑوں میں ملبوس عورتیں تھیں۔ وہ سب عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تبھی گاؤں میں ایک طرف سے لوگ آگے بڑھ رہے تھے۔ آگے جا کر اس نے دیکھا تو وہاں میلہ لگا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں بنائے برتن کو میلے میں بیچنے کا اسے ایک موقع ملا تھا۔ پھر رات ہو گئی۔ مریم پوری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، ڈر رہی تھی کہ صبح ہونے تک کہیں برتن پھر سے خراب نہ ہو جائیں۔ لیکن صبح جب وہ اٹھی تو وہاں برتنوں کے پاس پہنچی تو بالکل سوکھے ہوئے برتن اس نے پائے اور ان برتنوں کی چمک پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی
اور پھر جب میلہ لگا تو بہت سے لوگ آئے اور سب لوگوں نے مریم کے برتنوں کی اتنی تعریف کی کہ سب لوگوں نے مل کر ہاتھوں ہاتھ سارے برتن خرید لیے۔ جب میلے کا آخری دن تھا، شام کے وقت اسے ایک گولڈ میڈل ملا کہ اس پورے میلے میں سب سے زیادہ اس کے برتنوں کی چمک اور اس لڑکی کی ایمانداری دیکھ کر اسے گولڈ میڈل مل گیا۔ جب وہ واپس اپنے گاؤں آئی اور اپنے زاہد بھائی کے سامنے ایک خوبصورت میڈل رکھا اور بتانے لگی کہ میرے برتن سب کو اتنے پسند آئے ہیں جس کی وجہ سے مجھے گولڈ میڈل ملا ہے۔ مریم خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، لیکن اب وہ اس اجنبی کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی تھی جس نے اس کی اتنی مدد کی تھی۔ وہ اس جگہ پہنچی جہاں وہ نوجوان اکثر ملتا تھا، لیکن وہ وہاں موجود نہ تھا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا لیکن وہ پھر بھی نہ آیا۔ اب مریم کے بنائے برتن پورے گاؤں میں مشہور ہو گئے تھے۔ اس نے ایک دفعہ بہت سے برتن بنائے اور انہیں بیچنے کے لیے اسی بستی کی طرف چل پڑی جہاں اس نوجوان نے پہلی بار اس کے برتن بکوائے تھے، لیکن اس بار وہ راستہ بھول گئی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ مریم نے اس سے پوچھا، بابا مجھے اس بستی کا راستہ بتا سکتے ہیں جو جنگل کے اس پار ہے؟ بوڑھا چونکا اور بولا، تو وہاں کیوں جانا چاہتی ہے؟ وہ ہماری بستی ہے جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مریم نے اسے اپنے پہنچنے کی ساری بات بتا دی کہ کیسے وہ اسے وہاں لے گیا تھا۔ تب بوڑھے آدمی نے اسے اپنے ساتھ لے گیا کہ تمہارے برتن سارے بک گئے، اس کی مجھے بہت خوشی ہے، لیکن تم نادانی مت کرو، اس بستی میں بار بار مت جاؤ کیونکہ وہ بستی تو بس ایک عام جگہ ہے بابا، عام نہیں ہے، جنات کی بستی۔ اور ادھر ادھر وہ دیکھنے لگی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ جو بوڑھا کچھ سیکنڈ پہلے اس کے پاس تھا اچانک وہ شخص غائب ہو گیا تھا۔ جب مریم نے چاروں طرف دیکھا تو اسے بوڑھا شخص کہیں نظر نہ آیا تو وہ پریشان ہو گئی اور پھر زور زور سے چلانے لگی، بابا بابا آپ کہاں ہو؟ مریم نے زور سے جیسے ہی چلانا شروع کیا وہ بوڑھا تو سامنے نہ آیا، لیکن اس کی صرف آواز آئی کہ جس شخص کو تم تلاش کر رہی ہو وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ ایک جن تھا اور اس جنات کی قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، اس لیے وہ تمہارے پاس بار بار آتا ہے، وہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ سن کر مریم گھبرا گئی اور گاؤں کی طرف بھاگی۔ جب گھر پہنچی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اماں اور ابا پریشان تھے۔ اماں نے گھبرا کر پوچھا، مریم تیرا چہرہ اتنا زرد کیوں پڑ رہا ہے؟ مریم نے کچھ نہ بتایا، بس اس نے جناتوں کی بستی سے پیسے کمائے سارے اماں کے حوالے کر دیے، خود ڈر کے مارے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب سونے کی کوشش کر رہی تھی تو اسے یاد آیا کہ اس بوڑھے شخص نے کیا کہا تھا کہ مریم کو اچانک بوڑھے کی بات یاد آئی، میرے پاس اس کی چیز ہے تو اس وجہ سے مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ گھبرائی اور صندوق کھولا لیکن اندر انگوٹھی نہیں تھی۔ اماں میری انگوٹھی کہاں گئی؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ ماں نے جواب دیا، ارے وہ انگوٹھی تو میں نے دیکھی تھی، بڑی قیمتی لگ رہی تھی، سو میں نے اس سنار کو دکھایا، وہ کہنے لگا یہ خالص سونے کی ہے، پھر میں نے اسے بیچ دیا تاکہ بشیر چچا کا قرضہ چکا سکوں۔ مریم کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اماں تم نے تو بڑی غلطی کر دی، اب کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی تو وہ جن بار بار اس کے سامنے آتا رہے گا اور وہ بھی اس کی نظروں میں تھا اور اس کی دنیا سے باہر جانے والا بھی نہیں تھا۔ اب وہ سوچنے لگی کہ اسی وجہ سے وہ لڑکا اس کے پاس نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ انگوٹھی تو کسی اور کے پاس چلی گئی تھی اور جس کے پاس وہ انگوٹھی ہوگی ضرور وہ لڑکا وہ جن اس شخص کو تنگ کر رہا ہوگا۔ اب تو مریم پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن زاہد بھائی آئے اور بولے، مریم تمہارے اندر جس طرح برتنوں کو رنگنے کا ہنر ہے یا جس طرح تم ان پر رنگ بھرتی ہو اس طرح تم بڑی پینٹنگز بھی بنا سکتی ہو۔ مریم سوچ میں پڑ گئی۔ مریم نے سر ہلا دیا لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ انجانی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک شام جب وہ درخت کے نیچے بیٹھی برتن بنا رہی تھی اسے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے سامنے وہی سفید لباس میں لپٹا جن کھڑا تھا جس نے پہلی بار مریم کی مدد کی تھی، لیکن اب کی بار اس کی تیسری انگلی میں وہی انگوٹھی جو اس نے اسے دی تھی وہ چمک رہی تھی اور اس کی ماں نے وہ بیچ دی تھی۔ تو وہ اس سے پوچھنے لگی، یہ انگوٹھی تمہارے پاس کیسے آئی؟ مریم نے کانپتی آواز میں جیسے ہی پوچھا وہ جن ہنس پڑا اور بولا، میں اپنی کوئی چیز کسی اور کے پاس نہیں رہنے دیتا، تمہاری ماں نے اسے سنار کو بیچا لیکن میں نے اپنی طاقت سے اسے واپس لے لیا، یہ میری انگوٹھی ہے لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مریم خاموشی سے سن رہی تھی، تبھی اس کے اٹھائے ہوئے ادھورے برتنوں کو اس جن نے دیکھا، اٹھایا اور ایک ہی جھٹکے میں خوبصورت برتن بنا دیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جب اس نے ایسا کیا تھا۔ مریم کو یاد آیا کہ پہلے بھی طوفانی رات میں کسی نے اس کی مدد کی تھی اور پھر اسے برتنوں کے لیے انعام بھی ملا تھا، لیکن وہ اس سے گھبرا گئی تھی، مجھے پیسے نہیں چاہیے، بس تم میرے سامنے مت آیا کرو۔ اس نے من ہی من میں یہ سوچا لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکی۔ جن مایوس ہو کر گھوڑے پر بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ مریم بس
उड़ती हुई धूल देखती रही। फिर एक दिन जाहिद भाई ने इसे रंग और कागज़ ला कर दिए और जो तुम्हारे जहन में हो इसे बना देना, तुम इस तरह बहुत कुछ कमा सकती हो। लेकिन मरियम ने हिचकिचाते हुए कहा कि ये काम मेरा नहीं, ना ही ये काम मेरा घर चला सकता है। मुझे ज़मीर के इलाज के लिए पैसे चाहिए। जाहिद भाई ने इसे समझाया कि अगर वो पेंटिंग्स में महारत हासिल कर ले तो इसकी बनाई तस्वीरें बहुत कीमती बिकेंगी। मरियम ने इसकी बात मान ली और पेंटिंग्स करना शुरू कर दी। जब इसने आंखें बंद करके तस्वीर बनाई, आंखें खोली तो उसके सामने वही तस्वीर उस जिन की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। कभी ऐसा होता कि वो रात को सो जाती, सुबह उठकर देखती तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई मिलती। इसकी पेंटिंग इतनी अच्छी होती कि पूरी दुनिया में इसकी पेंटिंग की मांग बढ़ने लगी। अब इसने सब काम छोड़कर सिर्फ पेंटिंग की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। इसके भाई का इलाज भी हो गया। मरियम ने अपने घर की तामीर भी शुरू करवा दी। इसके बाप का इलाज भी हो गया। अब इसने बर्तनों वाला काम छोड़कर सिर्फ पेंटिंग का काम जो शुरू कर दिया था। वो सोचती थी कि एक जिन आया जिसने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मुझे उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका मतलब यही है कि वो जिन कोई और नहीं, यानी एक मुसलमान जिन था जिसने मेरी इतनी रहनुमाई की, मेरा इतना साथ दिया और मेरे हालात ठीक करवाए, मेरे भाई का इलाज करवाया, मेरे बाबा का इलाज करवाया। ये सब उस जिन की वजह से हुआ है। लेकिन अब सोचती हूँ कि काश मेरे पास इसकी वही अंगूठी होती और मैं इसका शुक्रिया अदा कर सकती। इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि हर जिन बुरा नहीं होता, कोई जिन इतने अच्छे भी होते हैं जो इंसानों की रहनुमाई करते हैं, उनकी मदद करते हैं।